السلام علیکم ناظرین، ہیلتھ ویلتھ اور ہیپینس کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ڈاکٹر محمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ کا عید کا دوسرا دن بھی اتنا ہی اچھا گزر رہا ہوگا جتنا آپ کا عید کا پہلا دن خوشیوں کے ساتھ گزرا ہے، اور آپ نے ضرور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہوگا۔ پچھلے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ڈاکٹر صمد ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں، آج بھی انہوں نے ہمیں اپنے ٹائم میں سے تھوڑا وقت نکالا اور ہمیں انہوں نے وقت دیا۔ پہلے تو ہم ڈاکٹر صمد سے سلام کرتے ہیں اور ان کو عید مبارک۔ ڈاکٹر صمد السلام علیکم۔ وعلیکم۔ اور آپ کو عید مبارک پھر سے۔ بڑی خوشی ہے کہ پھر عید کے دوسرے دن بھی ہمیں آپ کے ساتھ بات چیت کرنا نصیب ہوا۔ کیسے گزرے سر؟ عید تو پھر وہی کھا پیے گزری ہے، اور وہی آپ نے منع کیا تھا لیکن ہم نے سنا نہیں کہ یہ کھانا بہت اچھا تھا۔ وہ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب سامنے آ جاتا ہے تو پھر برداشت نہیں ہوتا ہے کھانا پینا، تو ظاہر ہے بالکل پھر بیٹھ کے کوئی ٹینشن اگر نہیں ہے عید میں تو بہت کھانے پھر تو بس۔ لیکن آج میں ایک بات پھر بتانا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ آج آپ کی عید پھر مبارک ہو اور اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں، آپ کی پورا سال اس طرح خوش گزرے۔ آمین آمین۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پھر بھی ایک بار کھانے میں احتیاط کرو تاکہ آپ کے خدا نہ کردہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو جائے۔ بہت احتیاط کرے، ہلکی کھانے اور زیادہ بیٹھے مت، پریشان مت رہو، اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کرے گا۔ کچھ لوگوں کو یہ ٹینشن ہوتے عید کی چھٹیاں ہیں اور پتہ نہیں بزنس کو رکھے ہوئے ہے، یہ وہ، اللہ پہ چھوڑ دو، انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ آپ صحیح کوشش کریں گے تو آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کوشش کریں، ابھی سے پلاننگ بناؤ، چھٹیاں ہیں اچھی، اور ذہن سے ہی کام کرتے بالکل بالکل پلاننگ بنائیں اور زبردست سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اشرف المخلوقات ہے، آپ پاورفل ہے، طاقتور ہے۔ یہ سجیشن اپنے آپ کو دیتے رہیں کہ اللہ نے آپ کو پاورفل طاقتور بنایا، مسائل کا حل بنایا آپ کو، تو اس لیے آپ پاورفل ہے، آپ طاقتور ہے، آپ ایک یونیک ایک ایسے مخلوق ہے آپ یہاں اس کائنات میں جو بالکل ایک پاورفل اور انرجیٹک، اور ہر مسئلے کا، ہر چیز کا حل آپ کے اندر موجود ہے، باہر کی دنیا اتنا نہیں۔ آپ اپنی کارکردگی میں بڑھا دو، اپنے صلاحیتوں میں بڑھا دو، اور ہے آپ کی صلاحیت تھوڑا سوچ کے کہ میں ہوں اس قابل کہ اس مسائل کا حل میرے پاس ہے، تو جب آپ یہ سوچیں گے آپ کی صلاحیت آٹومیٹکلی، آپ کی مائنڈ آٹومیٹکلی اس راستے پہ چلنا، اس راستے پہ چل پڑتا ہے، اور آپ کو وہ چیز نمایاں کرتا ہے، وہ چیز آپ کو اوپن کرتے ہیں جس میں آپ ورک کر سکے، کام کر سکے، اس چیز کو حاصل کرنے کی صلاحیت ہے آپ کے پاس۔ یہ کہ جو آپ نے ایک پوائنٹ بتایا کہ 3 دن اگر چھٹیوں کے ملے ہیں تو اس سے یہ چھٹی کا مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے دماغ سے بھی ایک چھٹی لے لے، کم سے کم آپ اسی ٹائم کو صرف کر سکتے ہیں اپنے آئندہ دنوں کی پلاننگ کے لیے۔ اور صاحب کیا تھا یہ سوال مجھے کیوں، سوری آپ کی بات ہے، یہ سوال کیوں یاد آیا مجھے کہ ابھی یعنی کالز آئی تھی مجھے کہ ہم عید کی چھٹیاں، کاروبار بھی یہ وہ، ڈاکٹر صاحب ہم بہت معمولی سا سمدہ ہیلنگ انرجی کا فیس لیتے ہیں ان کا، کیونکہ ہمارے ظاہر ہے ہمارے انسٹیٹیوٹ ہے، خرچے اخراجات ہے، نہیں ظاہر ہے کہ اتنا کچھ ہے کہ وہ پھر آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بہت تو چھوٹے سے انہوں نے ایک ایسا خواہش کیا تھا کہ میں افورڈ یا نان افورڈ یا کوئی اس طرح کی، درحال کہ میں اس کو جانتا ہوں تھوڑا بہت، وہ کرتے وہ پریشان ہے کاروبار کے بارے میں کہ یہ روزے میں کام نہیں ہوا تھا اور پھر عید پہ کام نہیں، اور ظاہر عید کی چھٹیاں ہیں، پتہ نہیں کتنا دن چھٹی ہوگی، 10 دن چھٹی ہوگی، تو میں نے انہیں کہا تھا میں کہ آپ میرا پروگرام دیکھیں، میں انشاءاللہ اس کے سوال کا جواب آپ کو آنے دے دوں گا کہ آپ نے کیا کرنا، تو اس لیے میں نے پہلے یہ بات کہی۔ اچھا، یہ آپ نے بیسکلی ایک اور سوال کا جواب انٹروڈکشن میں ہی آپ نے دے دیا۔ انٹروڈکشن میں دے دیا۔ اگر اجازت ہو تو پھر ہم مزید سوالوں کی طرف آگے بڑھیں۔ بالکل بالکل۔ ڈاکٹر صمد، سوال آپ سے یہ ہے کہ سمدہ ہیلنگ انرجی، میڈیسن، ریکی اور حکمت میں کیا فرق ہے؟ ریکی جو ہے وہ ایک لو فریکوینسی پہ ہے
اور سمدہ بہت ہائی فریکوینسی کے. تو جب سمدہ کے اٹیونمنٹ ہو جاتے ہیں, سمدہ کو ہم اجازت دیتے ہیں لوگوں کو, اور ان کے جو سمدہ جو رکی وغیرہ جو جاپانی طریقے وہ آٹومیٹیکلی اس میں انکلوڈ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ ایک مقصد اس میں ٹیکنیک ایسے نہیں ہے کہ ہائی فریکوینسی پہ اتنا ہائی فریکوینسی جس طرح سمدہ ہے, یعنی سمدہ سے پاورفل ہیلنگ طریقہ جو ہیلنگ کے جو طریقے, جو ہیلنگ انرجی کی جو طریقے میتھڈ سے, اس میں دنیا میں کوئی ایسے پاورفل طریقہ نہیں ہے جس طرح کے سمدہ ہیلنگ. اوکے لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ ان دونوں کو ساتھ میں نہیں کر سکتے. یہ دونوں ایک ساتھ ایک بیماری کے لیے علاج کا باعث بن سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب اجازت ہے دوسرا سوال آپ سے پوچھیں؟ بالکل. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نظر بہت کمزور ہے, میری اینک کا نمبر بڑھتا جا رہا ہے, اس کا کوئی حل بتائیے. ہاں جی بالکل. میڈیکلی تو ہم ڈاکٹر صاحب جو کہ ایک بار آپ کی نظر ویک ہو گئی, اس کا ممکن نہیں, کچھ وٹامن کی کمی اگر ہے تو اس وجہ سے تو ہو جاتا ہے, وائٹامن اے کی کمی ہو سکتی ہے, بالکل ایک وہ تو ہو جاتے ہیں, لیکن مسائل بڑھتا جاتا ہے. وٹامن اے سے اتنا نہیں ہوتا کیونکہ آج کل اتنے غذائیں ہیں, وٹامن اے ملتے ہیں, اتنی کمی نہیں ہوتی وٹامن اے کی. لیکن یہ ہے کہ اس کی جو پرابلم ہے, آئز کی پرابلم کافی ہے, وجہ کوئی بھی ہو, لیکن ہم نے اس کا علاج کیا سمدہ ہیلنگ انرجی کے تھرو, اور یہ میں نے بکس میں بھی اس میں ذکر کیا, اور ان لوگوں کا نام بھی دیا گیا میں نے جو تقریباً بہت انتہائی بلائنڈ قسم کے پیشنٹس کو الحمدللہ ٹھیک ہو گئے. یہ سمدہ ہیلنگ انرجی میں ہے, اس میں بڑا اچھا کیا ہے. تو انشاءاللہ آپ کانٹیکٹ کریں, جو بھی ہم سے ہو سکے انشاءاللہ کر لیں گے. کہہ رہے ہیں کہ تیزابیت کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کون سی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ کل رات کو میرا بھی سوال تھا, کیونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا بالکل کھانا وغیرہ بہت ہوتا ہے, اور آج کل تو کوٹ کے کھانے میں مسالہ اور روغن کا استعمال ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ان کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے. تو تیزابیت کی پرابلم اسپیشلی اف آئی ایم ناٹ مسٹیکنگ, اگر آپ کے بھی ایکسپیرینس میں رات کو زیادہ کر کے ہوتی ہے, اسپیشلی جب آپ رات کو سوتے ہیں ہیوی کھانا کھا کے, تو پوری رات آپ ایک ڈسٹرب پوزیشن میں رہتے ہیں, ڈسٹرب کیفیت میں رہتے ہیں, اور پھر وہ صبح بھی کنٹینیو ہوتی ہے. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ اس کا بس تیزابیت جو رہتے ہیں کبھی کبھی تو مختلف غذاؤں کی وجہ سے بھی آ جاتا ہے, مختلف قسم کی تلی ہوئی چیزیں کھانے سے, بالکل روغن اور مسالے اور کھانوں سے ہوتے ہیں, زیادہ تر وجہ یہی ہوتے ہیں. اور تیزابیت ٹینشن ڈپریشن سے بھی بڑھ سکتے ہیں. اسموکنگ سے اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے؟ اسموکنگ سے بھی شاید تھوڑا بہت بڑھ سکتے ہیں. ہاں ظاہر ہے تمباکو نوشی سے ہوتا ہے, بالکل نیکوٹین آپ کو پتہ ہے کہ وہ تیزابیت تو تھوڑا بہت بڑھا دیتا ہے, لیکن کچھ لوگوں کا نہیں بھی بڑھاتے تھے کیونکہ آج کل سارے اسموکنگ کرتے ہیں, نہیں بھی بڑھاتے اتنے, عادی ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے نقصان لازمی ہے, بالکل ہے ضرور ہے, بالکل پہ برے اثرات کرتے ہیں, بالکل, لیکن وہ اتنا ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں رہا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ ہمیں ایک طرف لے جاتا ہے کہ احساس نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ اس کا ریلیکس ہو, آپ کھانا کھائیں, کم کھانا کھائیں, تو کھانے کے بعد تھوڑے سے چل پھرے یا کوئی اس طرح کے, زیادہ ایک دم لیٹنا, یہ کچھ لوگ دودھ پی کے سو جاتے ہیں اسی وقت بچوں کو پلایا, جیسا کہ اس کے منہ پکڑ کے اس کو پلا لی, اور پھر اس کے بعد اس کی کہتے سو جاؤ. یہ بچوں کے جو لنگس ہے اس کو تنگ کرتا ہے, آکسیجن پراپرلی نہیں ملتے ہیں نیند کے دوران, بچوں کے دماغی صلاحیت صحیح کام نہیں کرتے ہیں. آپ کم سے کم بچوں کو آپ 1 گھنٹہ, دودھ جو ہے وہ 2 گھنٹے میں 2 سے 3 گھنٹے میں ہضم ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہے دودھ لیکویڈ ہے, لیکن آپ کو خود پتا ہے غذائیت سے یہ جتنا گوشت کو ٹائم چاہیے کہ وہ ہضم ہو جاتا ہے, دودھ کو بھی اتنا ٹائم چاہیے. بالکل. تو آگے 3 گھنٹے میں تو اس لگ جاتا ہے, اس کے نیند کی اس کی کیفیت خراب ہو جاتے ہیں. تو کچھ لوگوں کو مختلف قسم کے خواب آتے ہیں. تو تیزابیت جو ہے اس وجہ سے بڑھ جاتے ہیں, اس وجہ سے کہ ہم
ٹائم بائی ٹائم اور مرغن غذائیں اس طرح چیزوں کو کھاتے ہیں، یا کچھ ویسا بھی پرابلم ہوتا ہے، کچھ کو کچھ نارمل غذا کھاتے ہیں پرابلم ہوتا ہے، تو ڈاکٹر سے آپ مشورہ کر لیں اس بارے میں، اور حل نہیں ہو سکا تو آپ تشریف لے آئیں انشاءاللہ۔ ظاہر ہے انہوں نے ڈاکٹر کو بتائے ہوں گے، وہ تو ظاہر ہے کہ نہیں، بہت سے پیشنٹس میرے خود کے پاس آتے ہیں جن کا میڈیسن سے علاج نہیں ہو رہا ہوتا ہے، اور ایون یہ کہ انڈوسکوپی وغیرہ بھی کرائی ہوتی ہے لیکن پھر بھی علاج جو ہے مکمل طور پہ نہیں ہوتا ہے، بالآخر کچھ نہ کچھ پرابلم جو ہے وہ آخر جا کے رہتی ہے اپنی جگہ پہ، بالکل، کیونکہ یا دوائی سے اگر اثر ہوتا بھی ہے تو ایک منیمل لیول اس کا ہمیشہ بیس لیول برقرار رہتا ہے اس تکلیف کا۔ ذیل سائنسز بچوں کی زندگی میں کیا رول ادا کر سکتی ہے؟ تعلیم کے حوالے سے، رویے کے حوالے سے کیا چینجز بچوں میں لا سکتی ہے؟ بچوں کے لیے کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے ذیل سائنسز؟ ڈاکٹر صاحب بہت فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اچھا، انٹرسٹنگ، اتنا زبردست بچے بہت جلدی۔ اچھا، اب بچے جب آپ کہتے تو کیا ایج ان کی؟ کوئی ایج کوئی بھی ہوئے، 5 سال سے اوپر ہو بچوں ہو جاتا ہے، ٹریٹمنٹ دے دیتے ہیں سمجھا کے، اس پہ اتنا اچھا اثر کرتے ہیں۔ پہلا سمجھا کو کچھ لوگ جو نہیں جانتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی سائیکولوجیکل کوئی ایسا کوئی کچھ سجیشن ہوں گے، سجیشن کو ایسا، تو آپ کو پتہ ہے پروفیشنل جلسے میں بھی یہ تھوڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے، لیکن جب میں نے یہ ثابت کر دی ہے کہ پلانٹس پہ کام کرتے، پلانٹس تو سائیکولوجی یا کوئی اس کا کوئی ایسا کوئی وہ سجیشن تو نہیں دے رہا آپ کو یہ یقین کہ اس آدمی نے مجھے یہ دے دیا تو یہ ہوا، سائیکولوجیکل نہیں ہوا نا، پلانٹس پہ یعنی جو نباتات ہے، پودے ہیں، اس پہ بھی سمجھا زبردست اثر کرتا ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا، بالکل بتایا تھا آپ نے، پھر پانی کے گلاس پہ آپ نے کہا تھا، بالکل بچوں پہ بے جان چیزوں بچوں پہ اتنا اچھا اثر کرتے ہیں کہ آپ یقین مانے ایسے کرونک ڈیزیز ٹھیک ہو جاتے ہیں جو میڈیکلی نہیں ہوتے۔ بچے آئی تھنک معصوم ہوتا ہے زیادہ، اس کی جو انرجی ندیاں ہیں وہ شاید زیادہ جو انرجی چشمے وہ کھلے ہوتے ہیں، جب یہ پاور ملتے ہیں تو اس میں واقعی ایک وائبریشن فورس آ جاتے ہیں، اور بچے کہ آٹومیٹیکلی نشوونما اور ذہنی نشوونما، جسمانی نشوونما خود بخود ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بیہیویئر میں اتنی زبردست چینج آتا ہے بچوں کی، تعلیم یعنی پڑھنے لکھنے کا سست رفتار وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ یقین مانے بچہ خود ہی شوق رکھتا ہے کہ مجھے سیکھنا ہے۔ بالکل، وہ بچے جو ضد کر کے روتے، صبح روتے ہوئے جاتے اسکول کو، وہ خوشی وہ بچے خوشی سے یقین مانے وہ اسکول جا رہے ہیں، اور اگر ماں تھوڑی سی خود ہی اٹھتے ہیں اس ٹائم پہ، پہلے ماں اٹھا کے بڑا مشکل سے ہوتا تھا، اب بچے ماں کو اٹھا رہے ہوتے ہیں، بچے ماں کو اٹھا رہے ہوتے ہیں، یہ ابھی وہ آدھا ایک گھنٹہ پہلے ہی اٹھ جاتے ہیں۔ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ آپ کو کبھی انشاءاللہ آپ تشریف لیں، آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ، ضرور۔ بچوں کا بڑے ایک زبردست اثر کرتا ہے یہ چیزیں، یعنی ڈاکٹر صاحب اس کا اثر 80% سے 90% تک، کبھی تو 99-100% تک یہ کام کرتے ہیں، کم سے کم اگر اتنا نہ ہو کہ بچے میں 100% چینج نہ آئے، 50% چینج تو لازمی آ جاتا ہے، تو بڑی بات ہے، بالکل بڑی بات۔ یعنی اگر بچے آپ 5% پہ اگر آپ ان میں چینج لائیں اپنے بچے میں، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس کا میڈیکل میں کوئی علاج نہیں ہے، ماں سوائے گولیاں کھائیں اور سو جائیں، جب اٹھیں تو پھر سے وہی حال ہوتا ہے، تو آپ کے نظر میں اس کا حل کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، ٹینشن کا انہوں نے پوچھا آپ سے، ڈپریشن کا پوچھا ہے آپ سے، اور سٹریس کا انہوں نے آپ سے پوچھا ہے، کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل میں تو اس کا گولیوں کے سوا کوئی علاج نہیں، اور ظاہر گولیوں کے اپنے سائیڈ افیکٹس بہت ہوتے ہیں، آپ کیا ہیلپ کر سکتے ہیں اس بارے میں کسی پیشنٹ کو؟ میڈیکل میں اس کا حل تو ہے، لیکن ہم نیچرل طریقے سے اگر ہے کوئی بھی ہمارا ہیلپ ہو سکے نیچرل طریقے سے، یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ نیچرل طریقے سے ہم میڈیکل کے ساتھ اس کے ہمارا جو طریقہ علاج ہے اس کا میڈیکل کے ساتھ بالکل بھی کوئی تضاد نہیں ہے، مداخلت نہیں، بالکل ہاں بالکل۔ آپ یہ
یہ بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں، میڈیکل بھی ساتھ کر سکتے ہیں، نہ یہ میڈیکل کے خلاف ہے اور نہ ہی یہ کسی بھی چیز کے خلاف ہے. تو یہ واقعی اس نیچرل طریقے سے اگر آپ کا علاج ہوتا ہے تو لازمی